ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. یہ سورہ کہف کی آیات مبارکہ ہے. کل جیسے درس میں بیان ہوا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نوع انسانی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا ہے. اب انسانوں کے لیے اس قرآن مقدس سے رہنمائی لے کر اپنے عمل و کردار کو بہتر بنانا تاکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے ضروری. اور جو لوگ اللہ کی اس ہدایت اور رہنمائی سے فائدہ نہیں حاصل کرتے بلکہ الٹا اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اس کو معاشروں میں قائم ہونے نافذ ہونے پر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن مقدس سخت ترین سزا کی، ناکامی کی، دنیا و آخرت کے اندر بربادی کی انہیں تنبیہ کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت ترین سزا ہے. وہ دنیا میں بھی ناکام و ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب جہنم انتظار کر رہا ہے. اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو درمیان میں ایک واسطہ ہے انسانی ہدایت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے اپنی ہدایت قرآن مقدس کی صورت میں نازل کی ہے اور آپ کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک رہنما پیغمبر بنایا گیا، آخری نجات دہندہ بنایا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے انسانیت تک یہ اللہ کا پیغام پہنچانے، ان کے دلوں میں اس پیغام کا نقش چھوڑنے اور اس کو ان کے ذہنوں میں راسخ کرنے کے حوالے سے. یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام سب کے سب ہیں، اور آپ جتنا کوئی پیغمبر اونچے درجے کا ہوتا ہے اتنی اس کی یہ خصوصیت کی نمایاں اور زیادہ ہوتی ہے. ویسے ہر پیغمبر کی کہ وہ انسانیت کی ہدایت کا صرف محض طالب ہی نہیں ہوتا، محض اس کی ہدایت اور رہنمائی کی کوشش ہی نہیں کرتا بلکہ وہ عاشق ہوتا ہے. عشق کے درجے کا اس کے اندر جنون ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یہ انسانیت اس ہدایت کو قبول کر لے. اس سے وہ معلوم رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے باوجود اس کے کہ دشمن کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، ہر طرح سے حضور کو ستایا جا رہا ہے، لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ چاہے وہ مسجد حرام کا مقام ہو، بازار ہو، وہ گلی کوچے ہوں، کوئی بھی ایسا موقع اور جگہ جو عوامی اور اجتماعی ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ پہنچے ہوں اور اللہ کا یہ پیغام انہیں نہ سنایا ہو. اکیلے بھی، اجتماعی انداز سے بھی، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے اللہ کے اس پیغام کی طرف یہ لوگ متوجہ ہوں، اس میں غور و فکر کریں، اس کو قبول کریں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج جو آیات تلاوت کی ہیں، جو ہمارے زیر دست مطالعہ آیات ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ شدت کے ساتھ انسانی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینے، ہلاک کر دینے سے روکا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے اگر انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ لگتا ایسا ہے کہ باقی نفس کا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ باقی بقا ان سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، تو آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں گے۔ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث یعنی اس قرآن مقدس پر ایمان نہ لے آئے، اس کو انہوں نے نہ مانا، تو ان کی اس نہ ماننے کے حوالے سے آپ افسوس اور ان پر غم کھاتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اتنی آپ کو فکر تھی، اتنی آپ کو ٹینشن تھی کہ کسی اور چیز کی ٹینشن نہیں تھی، کوئی مال و دولت کی، کوئی عزت و وجاہت کی ٹینشن تھی، تو ایک ہی ٹینشن تھی کہ یہ اللہ کی اس ہدایت کو، اس کلام مقدس کو کیوں نہیں مانتے، اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اس کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اتنا بھی نہ کریں، دیکھیں ہم نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ زیب و زینت سے بھری ہوئی زمین، یہ کائنات آسمان و زمین اور یہ ساری اللہ کی نعمتیں، ان میں سے ہر چیز کے اندر انسانیت کے لیے درس اور عبرت ہے۔ ہم نے یہ اس لیے نہیں بنائی کہ محض اس میں عیاشیاں کریں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو اس کے لیے ہم نے زیب و زینت کا ذریعہ بنایا ہے، یہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا سلسلہ دیکھو، ندی نالے نہریں جو بہہ رہی ہیں، اس پر غور و فکر کرو، یہ باغ، یہ لہلاتے کھیل، یہ آبادیاں اور یہ مکان و محل، یہ سب چیزیں جو اس کی زینت کا اور اس کی خوبصورتی کا باعث ہیں، یہ سب اس لیے ہیں تاکہ انسان کو ہم دیکھیں کہ یہ کتنا اچھا عمل اور کردار کر کے آتا ہے، یا انہی چیزوں کا ہو کر بیٹھ جاتا ہے، کائنات کی نعمتوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان کر دیتا ہے اس دنیا کے پیچھے، یا اس دنیا کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کا درست اور صحیح استعمال کرتا ہے۔ جی لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم در حقیقت ان انسانوں کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اس نے یہاں صحیح کام کیا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا ہے۔ اور یاد رکھو یہ آج جو اس زمین کی زیب و زینت ہے، اس میں یہ جو رونقیں ہیں، اس میں جو محلات، جو پہاڑ، یہ ندی نالے، ایک وقت آئے گا ہم یہ سب ختم کر دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، جو کچھ ان کے اوپر ہے یہ سب کا سب ہم ختم کر کے اس کو ایک صعیداً جرزا، ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ نہ کوئی پہاڑ رہے گا، نہ کوئی مکان رہے گا، نہ کوئی دریا رہے گا، سب کا سب ایک وسیع میدان، چٹیل میدان بن جائے گا، اور پھر انسانیت اس وسیع میدان کے اندر اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی اس زندگی کا، اپنی اس عمل کا حساب و کتاب دے گی جس کے بارے میں اس کو تنبیہ کی تھی کہ ہم نے یہ دنیا کی زیب و زینت تمہیں اس لیے دی ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا کام کر کے آتا ہے، وہ تمہارا اچھا کام ہم دیکھیں گے کون کر کے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والی انسانیت ہے، بہت بڑی تعداد ہے انسانوں کی، ان سب کو اس میدان میں جمع کرنا ہے، درمیان کی ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائے اور سب سے پھر ان اعمال کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا۔ اور دیکھو جنہوں نے بھی اچھا کردار ادا کیا ماضی میں بھی، اللہ نے دنیا میں بھی ان کا نقش قائم کیا، دنیا میں بھی ان کو عزت سے نوازا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اس حوالے سے اللہ نے یہاں مختلف واقعات ذکر کی، ان میں سے سب سے پہلا واقعہ اصحاب کہف ہے۔
اور اصحاب کہف کا واقعہ ذکر پہلے تو اجمالاً کیا ہے مختصر انداز میں، پھر اس کی تفصیل 2 رکوع کے اندر اللہ نے بیان کی۔ اجمالی طور پر پہلے ہم اس کو سمجھ لیں، پھر تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں آئے گی، وہی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یا ارشاد فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تمہارا کیا خیال ہے کہ بے شک جو کہف والے اور رقیم والے تھے، جی غار والے اور غار کے اندر ایک رقیم عربی میں ویسے مرقوم کے معنی میں آتا ہے، مرقوم کہتے ہیں لکھا ہوا نقش، اس کی متعدد معنیاں تھی۔ ایک تو یہ ہے ان اصحاب کہف کے جو نام تھے وہ تختی پر لکھ کر وہ خزانے میں جمع کر دیے گئے تھے کہ یہ وہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے اللہ کی اس دین کی خاطر، اللہ کے اس حکم کی خاطر در حقیقت اپنے آپ کو جو ہے وہ اقتدار سے، یہ وہ چند نوجوان تھے جو اس وقت کے حکمران طبقے سے تعلق رکھتے تھے، حکمران طبقے سے ان کا تعلق تھا، لیکن اللہ نے ان کو شعور، فہم و بصیرت اور سمجھ عطا کی، اور انہوں نے اس ساری ٹھاٹ باٹ کو، عزت و اقتدار کو، سب کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ جو اس وقت صاحب اقتدار انسان ہے وہ ظالم طاغوت ہے، وہ اس دین کے مطابق نہ تو کسی کو عمل کرنے دیتا ہے، نہ کوئی کسی نظام کو بننے دیتا ہے، نہ ہی انسانیت کے لیے کوئی مفید کام کرتا ہے، بلکہ تعیش اور عیاشی میں مبتلا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے غنیمت سمجھا کہ ان آبادیوں کو چھوڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھا ہے، اور وہاں جا کر اپنے اس نظریے اور فکر کے لیے آگے جماعت تیار کی جائے، آگے لوگوں کی تربیت کی جائے، یا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اس دین کی حفاظت کی خاطر اپنے آپ کو اس معاشرے سے الگ کر لیا، الگ کر کر اپنے آپ کو انہوں نے تنہائی میں، یکسوئی میں، پہاڑوں میں لے جا کر اللہ کی عبادت کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو مکمل کر لیا۔ اور پھر اللہ نے بھی عجیب ان کی زندگیوں کا ایک واقعہ یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کتنے سال یہ در حقیقت اس غار میں رہے اور اللہ نے ان کو زندہ اور قائم رکھا۔ اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، وہاں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو یہاں رقیم کا لفظ فرمایا، اور رقیم کے ایک معنی در حقیقت ایک چھوٹی غار کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو بڑی غار ہوتی ہے، ایک بس اوقات چھوٹی غار ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل بھی پہاڑوں کے اندر سلاجید جو لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں نا، وہ سلاجید جب جہاں سے نکالتے ہیں تو وہاں ایک چھوٹا سا کھڈا سا بن جاتا ہے، بس اوقات وہ اتنا بن جاتا ہے کہ وہاں ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے یا چند آدمی وہاں بیٹھ کر پناہ لے سکتے ہیں، سہارا لے سکتے ہیں۔ تو جیسے واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی آیت کے ضمن میں در حقیقت رقیم اصحاب کہف یا حدیث الکہف ایک اور حدیث بھی ذکر کی ہے، جس کا حدیث میں بھی تذکر آتا ہے کہ جیسے وہ 3 نوجوان تھے، وہ سفر میں چل رہے تھے اور انہوں نے کسی ایک رقیم کے اندر، چھوٹے سے غار کے اندر سخت آندھی طوفان اور بارش سے بچنے کے لیے پناہ لی تھی، اور ایک بہت بڑی چٹان آ کر اس کے منہ میں اس نے اس کے منہ کو بند کر دیا۔ ہوا کا راستہ تو کھلا تھا لیکن باہر نکلنے کا راستہ نہیں تھا، اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹے، لیکن ان کی کوئی کوشش کارگر نہ ثابت ہوئی۔ تو آخر انہوں نے اپنے اس مخلصانہ عمل کو ذریعہ بنا کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو زندگی میں ہم نے خالص تیرے لیے عمل کیا، اس کی طفیل اور وساطت سے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما۔ اس کا حدیث میں تفصیل سے تذکر آتے اللہ نے پھر ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ تو اس رقیم سے وہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، باہر گئے اصحاب کہف ہی مراد ہوں یا اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مراد ہوں کہ جنہوں نے اسی طریقے سے غار میں پناہ لے کر اپنے رب کو یاد کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ تھے والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، بے شک وہ ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں تھیں۔ اللہ نے ان کو ایک اپنی نشانی اس کائنات کے اندر چھوڑا اور بنایا تھا کہ ان کی زندگیاں کیسے محفوظ رہیں اور انہوں نے اپنی رب کی بندگی اور اطاعت کے لیے کیسے اپنے آپ کو ظالم اور طاغوتی طاقتوں سے الگ کر لیا تھا۔ قرآن نے فرمایا اس اول فتیہ، جب پناہ لی تھی ابھی الفتیہ چند نوجوانوں نے، فتیہ فتح کی جمع ہے،
اس کا معنی ہوتا ہے چند نوجوان، 7-8 یہ نوجوان تھے۔ اس کے بارے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور عیسائیوں میں اسی طرح رہبانیت پیدا ہو گئی تھی کہ جب آبادیوں کے اندر انہیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو انہوں نے غاروں میں جا کر بنا لی۔ عیسائیوں میں راہبوں کا تصور بھی پیدا ہو گیا تھا۔ خود قرآن نے اس کا تذکرہ کیا کہ رہبانیت ابتدعوہا، یہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی ہے، ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی تھی کہ آبادی سے الگ ہو کر انسان بس ایک غار میں چلا جائے یا کسی دور دراز دیہاتی علاقے میں چلا جائے، کسی صحرا اور ویرانے میں چلا جائے اور وہیں اپنے مالک کو یاد کرتے زندگی گزار دے۔ یہ کوئی بڑے کمال کی بات تو نہیں ہے۔ کمزور لوگوں کے لیے اس کی اجازت ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے تم کیا کر لو، اپنے آپ کو آبادیوں سے الگ کر لو۔ کمال تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو آبادیوں میں رکھتے ہوئے مسائل مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخر تک انسان کیا رہے، سرگرم رہے، کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس طرح کی رہبانیت کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو تم زندگی کی ذمہ داریوں سے الگ کر لو۔ آج کل بھی بعض لوگوں پر جب اس طرح کا خیال غالب آتا ہے نا تو وہ در حقیقت اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس کو بزرگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ جی عیسائی مذہب میں بھی یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، رہبانیت، یا اچھا عیسائی مذہب میں بھی ان کی اصل تعلیم میں تو یہ چیز نہیں ہے، کسی بھی مذہب کے اندر یہ تعلیم نہیں ہے کہ وہ انسانوں کی آبادیوں سے الگ ہو جائے۔ یہ عیسائیوں میں بھی کہاں سے آئی؟ جی محققین کا کہنا یہ ہے کہ عیسائیوں میں بھی یہ سابعین سے آئی تھی۔ سابعین یہ عیسائی مذہب سے بھی بلکہ یہودی مذہب سے بھی پہلے لوگ ہیں، چینی ہیں، یہ ہندوستان کے بدھسٹ اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں، یا اس طرح ایران کے زرتشت کے لوگ، یہ سابی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں جن کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی۔ ان کے اندر در حقیقت یہ تھا کہ وہ دھیان اور دھیان کے لیے وہ اپنے آپ کو آبادی سے الگ کر کے اپنے گرو کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے، کیونکہ انسان کا دھیان اس وقت تک قائم نہیں ہوتا جب تک وہ دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو الگ نہ کر لے۔ یہ کچھ عرصے کے لیے تو ٹھیک ہو سکتا ہے تربیت کے لیے، جیسے ہمارے صوفیاء کرام میں بھی ایسا رہا کہ وہ چلہ 4 مہینے کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو الگ کر لیتے تھے تاکہ ان کے اندر وہ دھیان پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف ان کی توجہ ہو جائے، یکسوئی پیدا ہو جائے۔ وہ اس تربیت کے عمل سے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کئی دن غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے، یہ ایک تربیت کا عمل ہوتا ہے، لیکن مستقل اس کو اصول کے درجے میں اپنا لینا وہ تو درست نہیں ہے۔ جی تو ان نوجوانوں نے غار میں جا کر پناہ لی کچھ عرصے کے لیے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے در حقیقت غار کو اپنا مرکز بنا لیا تھا کہ وہاں بیٹھ کر یہ کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک آدھ نوجوان جاتا آبادی اور شہروں میں باصلاحیت نوجوانوں کو گھیر کر لے آتا اور وہاں باقی نوجوان اس کی تربیت کرتے، اس کو سمجھاتے، دین حق کی تعلیم دیتے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا کہ دار ارقم جو ایک پہاڑ کے اندر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جی اب آبادیوں میں حضور کو دعوت نہیں دی جا رہی، مسجد حرام میں حضور کو نہیں بیٹھنے دیا جاتا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے سے روکا جاتا ہے، تو آپ نے پہاڑ کے دامن میں ایک گھر ایک صحابی کا تھا، وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام کے ذہن سازی شروع کی، ان کی تربیت شروع کی۔ صحابہ کیا کرتے تھے، ابو بکر ایک حضرت عثمان کو، اسی طرح دیگر صحابہ کرام کو، دیگر نوجوانوں کو وہاں سے وہ گھیر کر لے آتے حضور کی خدمت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تعلیم دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی اسلام لانے کا واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح مکہ سے چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ دار ارقم میں ہیں، تو حضور کا وہ خاتمہ کرنے کے ارادے سے چلے، وہاں اسی گھر کے اندر پہنچے تو اللہ کے حبیب کی دعوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اثر اس انداز سے عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی کایا پلٹی اور ایمان لیا۔ تو بہرکیف ان نوجوانوں نے بھی اس غار کو اپنا مرکز بنا کر انسانی ہدایت کا کام شروع کر دیا۔ فقالوا ربنا، اور انہوں نے اللہ کی حضور دعا کی، اے ہمارے پروردگار آتنا من لدنک رحمہ، اپنی حضور سے اے اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہماری اس کام میں رشد و ہدایت عطا۔ اب یہ جو دعا کے کلمات ہے یہ در حقیقت بتاتے ہیں کہ انہیں اپنے اس کام، اپنی اس ذمہ داری، اپنی اس نظریے کی ابلاغ کے حوالے سے کتنی فکر تھی۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا، ہمارا یہ کام، ان کا کام کون سا تھا؟ انہوں نے حکومت سے تو علیحدگی کر دی، انہیں بڑے بڑے عہدے دینے کی انہیں پیشکش کی گئی، بہت بڑے عہدے دینے کی پیشکش کی گئی اور بہت کچھ دینے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلایا۔ اپنے اس کام اور ذمہ داری کو سمجھا کہ وہ در حقیقت اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا کر چھوڑیں گے، تو اپنے اس کام میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں کامیابی کا راستہ دکھلا کہ ہم آسانی کے ساتھ اپنا یہ کام کیا کر سکیں، پورا کر سکیں، ہمیں رشد عطا فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا اس غار کے اندر دنیا کی طرف سے، دنیا سے وہ الگ ہو گئے، سنین عددا، کئی سال تک، یہ کئی سال تک اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ ثم بعثناہم لنعلم، پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا تاکہ ہم جان لیں یقین کے ساتھ کہ ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصیٰ لما لبثوا امدا، اس مدت کا صحیح اندازہ کر سکتی ہے، اس کی حفاظت کر سکتی ہے جو ان کے درمیان میں پیش آئی ہے۔ یعنی ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت وہ ہے جو ظلم اور کفر پر قائم ہے، ایک جماعت یہ ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعات اور ان کے نتائج کا صحیح اندازہ کس کا تھا۔ غیر ظالم طاغوتی طاقتیں قوتیں وہ اپنے اس نظریے کو غالب کرنا چاہتی ہیں، اپنے ظلم کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، اور جو سچی جماعت ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں جدوجہد کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جدوجہد کی، دوسری طرف ابو جہل اینڈ کمپنی وہ اپنے اس ظلم کے نظام کو قائم رکھنا چاہتی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی، واقعات جو آپ پیش آ رہی ہے وہ ان سے صحیح نتائج اور سبق نہیں سیکھ رہے، تو نتیجہ پھر کیا نکلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی انہیں خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، ناکام ہوگے، پھر وہ وقت آیا، تو بہترین اندازہ کس کا تھا؟ وہ تو حضور کا تھا کہ یہ وہ جماعت ابو جہل اینڈ کمپنی کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو دو جماعتیں تھیں اصحاب کہف کی اور دوسری ان کے مقابلے میں وہ ظالم اور طاغوتی طاقتوں کی، ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا اندازہ یا ان میں سے احصاء اور اتساع کس کا سب سے زیادہ اچھا تھا، کس نے صحیح واقعات اور اس کے نتائج جو ہے اس کو سامنے رکھا اور اس کو سمجھا۔ اگلی رکوع یہاں سے ان نوجوانوں کے اس واقعے کی تفصیلات کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ ان کی تفصیلات پر ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھے۔